لبیک یا حسین. گزارش ہے کہ چینل کاروان ہند کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ تعلیمات قرآن کریم اور پیغام اہل بیت علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ دے. تمام مومنین مومنات مرحومین اپنے مرحومین صاحبان موقف کی مرحومین کو استاد سید سبت جعفر شہید عارف حسینی اور فلسطین کے شہداء کی روح کو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات. صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات. عزاداران سید الشہداء، ماہ سفر ہے اور سفر عشق ہے. سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سید اقلال اسلام کی نصرت کے لیے اپنے خانوادے کو لے کر آیا ہے. میں اور آپ اس طرف رواں دواں ہیں جہاں بشریت کی بقا کے لیے حسین ابن علی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کرایا ہے. خدا آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے. خدا آپ کے چلنے کو بھی امام حسین کی بارگاہ میں کمال پر لے کے جائے. عزاداران محترم، مجالس عزاداری سلسلہ آپ اپنے گھروں سے شروع کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ پہلی دفعہ کربلا آئے ہیں. کربلا سننا کچھ اور ہے، کربلا دیکھنا کچھ اور ہے. سنتے رہے نا کتنی حسرتیں ہوتی ہیں بچپن سے. یہاں علی اکبر گرے تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں تیر لگا تھا. سننا کچھ اور ہے نا
کچھ اور ہے. میں بھی اتنے سال مجلسیں پڑھتا رہا. ایک دن مصائب پڑھتے پڑھتے میں بھی مولا سے کہا مولا کب تک بغیر دیکھے مصائب پڑھوں گا. بولا عزادار اسی لیے اس درد کو محسوس تو نہیں کر سکتا جو وہاں درد تھا، لیکن کچھ تو اپنے وجود پہ لینا ہے نا، تاکہ جب میں پہنچوں کربلا تو میری حالت دیکھ کے بھی لگے یہ لٹا ہوا آیا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ جو اجڑ گیا وہاں جا کے آپ اپنا خیال ڈھونڈیں گے، اپنا آرام ڈھونڈیں گے. حق یہی ہے کہ جاؤں ایسے کہ جیسے میرا کوئی اپنا مارا گیا، جیسے وہ ماں مدینہ سے آئی. ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے. مولا ٹوٹ گیا، سب بکھر گیا. یہ راستہ یہی سکھاتا ہے کہ میں اٹھوں بیٹھوں روتا دھوتا اپنے آپ کو گریے کے اندر، غم کے اندر قربانی کو یاد کرتا ہوا، امام کے مقصد کو پہچانتا ہوا قدم بقدم بڑھتا رہا. عزیزان محترم، یہ سب اس لیے ہے کہ خدا نے جو ہمیں بہرحال توفیق دی ہے. یقیناً کئی سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا کہ جب یہ حالات بہتر ہوئے اور لوگوں نے زیارتوں پہ اس طرح آنا شروع کیا، مشی شروع کی. مجھے یاد ہے شروع کے سال تھے، سردیوں میں ہم نے مشی کی توفیق ہوئی. کوئی موقع ایسے ایک دو خیمے ٹینٹ لگے ہوتے تھے، کوئی انتظام بھی نہیں، لیکن عشق وہی تھا، عشق وہی تھا. آج بھی کتنی گرمی ہے آپ کے سامنے، لیکن عشق وہی ہے. اصل جب قلب حسین کی طرف ہو تو بدن کو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تھوڑی بہت اگر انسان بولے کہ جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیفیں تو اس راہ میں کچھ نہیں ہے. اور ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ آپ نجف سے کربلا جا رہے ہیں، کتنے احترام سے جا رہے ہیں. لوگ آپ کو پانی پلا رہے ہیں، سائبان بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے، ظاہر ہے. مگر سلام ہو اس لٹے ہوئے قافلے پر کہ جن کے اونٹوں کو اتنی تیزی سے دوڑایا گیا، بچے گرتے چلے جاتے تھے. پانی دینا تو دور کی بات، پانی گرا دیتے تھے. کتنا آرام ہے، کتنی آزائش، انہی کا صدقہ ہے. یہی ہے عزاداران محترم، انسان اس تکلیف کو محسوس کرے، تھوڑا محسوس کرے، درد کو محسوس کرے. اجر عند اللہ ہے. جہاں جا رہے ہیں وہ حسین ہے جو کریم ابن کریم ہے. وہ آپ کے آنے کے ایک ایک قدم کو، ایک ایک ریال کو واپس کرے گا. ایسا واپس کرے. حسین کسی کا احسان نہیں رکھتا. امام حسین کسی کا. اقبال الاعمال میں روایت ہے کہ جو بھی کربلا زیارت پہ آتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں. یعنی میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میں کہاں اس خاکی دنیا میں، اور میں وہاں جاؤں اور میرا امام مجھے میرے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتا ہے. کریم ہے عزاداران محترم. بس یہ کرم وظیفہ مانگتا ہے. ہر کوئی کربلا پہنچ نہیں پایا. کربلا ہو سکتا ہے بدن پہنچ بھی جائیں، مگر اصل یہ ہے کہ خیمہ حسین میں کون آیا ہے، کون آیا. یہ بہت ضروری ہے عزاداران محترم. وہاں لشکر پہ لشکر اتر رہا تھا،
یہاں مظلوم زہرا اکیلا کھڑا تھا۔ یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ آج امام کا فرزند یوسف زہرا، ہمارا امام اکیلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھنے میں سب ماشاءاللہ لگ رہے ہیں کہ ہم امام کی طرف ہیں، یقیناً اصل عزاداری کا وارث وہی ہے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے۔ اور جو دنیا کے حالات ہو گئے ہیں، جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، ظہور اتنا نزدیک ہو گیا ہے، اور یہ سفر اسی ظہور کی تیاری ہے۔ ہم کیسے تیار ہوں؟ ہم اپنے گھروں میں تو تیار نہیں ہو پاتے، ہم اپنی زندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑھائیوں میں، کاموں میں، زندگی میں۔ یہ جو 2-3 دن انسان چلتا ہے، یہ تیاری ہے۔ تیاری کیا ہے؟ سامان تھوڑا سا ہے، جتنا سامان اٹھاؤں گا اتنا چلنے میں تکلیف ہوگی، سامان تھوڑا۔ سونا کہاں ہے؟ جہاں جگہ مل جائے۔ کھانا کیا ہے؟ کچھ بھی مل جائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، اس کو اچھی جگہ مل جائے، اس کو آرام مل جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں کوئی کسی اور کا خیال کرتا ہو۔ یہ واحد 80-90 کلومیٹر ہے جہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے دوسرے کو آرام مل جائے۔ یہ ایک نشانی ہے امام کے ظہور کی، کہ ایک ایسی حکومت میں ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں 3 دن 4 دن 2 دن، جس میں اسلام نظر آئے گا۔ دنیا میں انسان کھانے پہ خود بھاگتا ہے، دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ حکومت امام کی ہے۔ اس کو محسوس کریں، ہم امام کی حکومت میں ہیں۔ کون ہے جو اتنے لوگوں کو پانی ہی پلا دے؟ کوئی نہیں پلا سکتا، کوئی نہیں پلا سکتا پانی، مگر یہاں شربت لیے، کوئی جوس لیے، کوئی کیا لیے، اور آپ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ عزیزان محترم، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ، یہ پیادہ روی، یہ مشی تربیت ہے، تربیت۔ یہ جو تربیت کرتا ہے، یہی تربیت لے کے واپس جانا ہے۔ جیسے یہاں تھے، ایسے رستے میں دنیا کی باتوں میں پھنسانا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ حسین کے پاس جا رہے ہو۔ کیا یہ زبان جو لبیک یا حسین کہے گی، یہ جھوٹ بولے گی؟ یہ کسی کی برائی کرے گی؟ نہیں۔ عزیزان محترم، بس اسی مقصد کو پہچانے کہ ہم امام کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مجلسیں اور بھی ہیں، اور بھی لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ علوی صاحب بھی جو ہے وہ 4 بجے خطاب فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، امامی کے قوال سے آپ کی خدمت میں ایک آدھ گزارش کرنی۔ جب امام نے مکہ میں احرام کو توڑا ہے تو امام نے کچھ شرائط بتائی، کن کی؟ جو میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بس میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں ایک آدھ شرائط بتاؤں، کیونکہ ہم بھی امام کی طرف جا رہے ہیں۔ امام نے جب مکہ چھوڑا تو امام نے کہا کہ جو اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی، اپنے وجود کی قربانی دے سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اب جس کو اپنی جان پیاری ہو، وہ امام کے کسی کام کا نہیں ہے۔ امام کو وہ چاہیے جو اپنے سینے پہ تیر کھا لے، امام نماز پڑھتا ہے۔ اب ہم اس بات کو اپنے وقت کے امام پر دیکھیں۔ کیا میں اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں؟ میرا وقت کا امام کون ہے؟ میرا وقت کا امام کہاں ہے؟ کیا میں نے پورے راستے میں اپنے امام کو ڈھونڈا؟ بھائی آپ اور میں آ رہے ہیں تو کیا امام نہیں آ رہا ہوگا؟ یہ امام کی برکت ہے جو راستہ ایسا چل رہا ہے۔ تو کیا میں نے اپنے امام کو ڈھونڈا؟ کیا میں مسجد کوفہ، مسجد سیلا گیا
میں نے امام کو ڈھونڈا، کیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا امام نظر آئے؟ عزیزداران محترم، امام تو جب تک امام خود نہ چاہے امام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں تو چاہوں کہ مجھے میرا امام نظر آئے۔ کہاں ہے وہ یوسف زہرا، وہ کہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن اگر آج مجھے اپنی جان پیاری ہو، بس اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے کہ مثلا ابھی امام کا ظہور ہو جائے، آپ اربعین پہ گئے، چیلوں میں امام کا ظہور ہو جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر کی فکر کریں گے یا امام کی فکر کریں گے؟ یہ امتحان ہے۔ دیکھیں، ولایت قیمت مانگتی ہے۔ ولایت آسان نہیں ہے۔ ولایت اگر آسان ہوتی تو کربلا میں 72 نہیں ہوتے، 72 لاکھ ہوتا۔ ولایت قیمت مانگتی ہے۔ کیا میں تیار ہوں اپنی خواہشات کو پاؤں دبا کر امام تک جانے کے لیے؟ امام آیت اللہ تک کی باف کی، عراق سے کربلا واپس جا رہے تھے، زمینی سفر کر رہے تھے، بارڈر کراس کیا، اس طرف ایلام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سردیاں، برف تھی، ایک جگہ رات ہو گئی، کہا کہ میں دیکھا تو ایک قہوہ خانہ تھا جہاں لوگ بیٹھے، لیکن وہاں لوگ ایسی عیاش اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھنا میرے لیے مناسب، تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک سید بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا تاکہ ادھر آ جاؤ، وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں بیٹھا، باہر برف تھی لیکن درخت کے نیچے گرمی تھی، میں بیٹھا رہا، یا مہدی، میں درخت کے نیچے بیٹھا رہا، وقت گزر گیا، صبح فجر ہوئی، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، تھوڑی سی روشنی نکلی، انہوں نے کہا کہ چلنا شروع کر۔ مجھے احساس ہو گیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وقت کا امام ہے۔ جیسے ہی اللہم صلی علی محمد، جیسے ہی احساس ہوا امام کو، امام ہے، امام کو پتہ چلا، امام نے کہا اب جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ کہا مولا پھر کب ملاقات ہوگی، پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا کم میں ہوگی، اور جو ہے وہ سبزوار میں ہوگی، خراسان۔ اب یہ کم پہنچے، اب عشق دیدار کا تڑپنے لگے، 3 دن گزر گئے، امام نہیں ملے۔ واپس سبززار پہنچتے تو دل میں ہوا کہ مولا وہاں نہیں ملے تو پتہ نہیں یہاں ملیں گے یا نہیں، تو دیکھا اچانک سے کسی نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ امام ہے۔ کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کم میں بھی ملیں گے۔ کہاں میں حرم کے باہر کھڑا ہوا تھا، لیکن کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا تھی خاتون، تو آپ سر جھکائے جو ہے وہ جواب دے رہے تھے، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، ظاہرین امام حسین، زوار امام حسین، آپ کو نہیں پتا جب آپ تھک کر کہیں رستے میں بیٹھے، آپ کے برابر میں یوسف زہرا بیٹھا ہو، رو رہا ہو، گریہ کر رہا ہو، ہائے حسین، ہائے حسین، وہ ڈھونڈے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ حسرت تو کر سکتے ہیں نا مولا، یہ آنکھیں ترس گئی ہیں، دنیا کو دیکھتی ہیں، آپ کو نہیں دیکھ پا رہی مولا، یہ آنکھیں یہی تو چاہتی ہیں کہ ہم آپ کا دیدار کریں مولا۔ مولا دنیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت ستم ہو رہا ہے مولا، ہمارے بس کا کام نہیں رہا، فلسطین میں بچے کٹ گئے، مر گئے مولا، مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے، وہی جو 61 ہجری میں ہوا تھا، سب غافل تھے، صرف حسین ابن علی نے امت کو بیدار کیا۔ آج بھی یہ حسین کا مکتب ہے جو پوری دنیا کو بیدار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہو تو امام کے ساتھ چلو۔ جسے اپنے آپ سے محبت ہو
وہ امام کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ راستے میں اب آپ اپنے آپ کو اس وجود سے باہر نکالیں، خوف کو باہر پھینکیں، ڈر کو باہر پھینکیں، دنیا کی محبتوں کو باہر پھینکیں۔ تیار ہوں، کربلا پہنچے، امام حسین کی بارگاہ میں کہیں مولا میں آ گیا ہوں امر کی اطاعت کے لیے، یا لیتنا کنت معہم، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم بھی مولا۔ کربلا یہی ہے عزاداران محترم، گو کہ گریہ ہے، عزاداری ہے، مظلومیت ہے، ماتم ہے، سب کچھ ہے، مگر اصل بیداری ہے کہ کربلا جا کر انسان کا وجود ایسا ہو کہ وقت کے امام کے لیے ٹکڑے بھی ہو جائے تو اسے درد نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا یہی سکھاتی ہے، کربلا مظلوم کی حمایت سکھاتی ہے، کربلا ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونا سکھاتی ہے۔ یہ کروڑوں لوگ جو راستے میں آ رہے ہیں، یہ طاقت ہے، دنیا گھبراتی ہے، دنیا اربعین امام حسین سے گھبراتی ہے، دکھاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا یہ سب اگر بیدار ہو گئے، یہ تھوڑے سے بھی اگر بیدار ہو گئے تو دنیا تو، اور آپ کے سامنے یہی تو بیداری ہے۔ آج آپ دیکھیں اسی امام حسین کے مکتب کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی بیداری ہے۔ آج عراق ہو گیا، لبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، ایران ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، کتنے گروہ، اتنا سا گروہ، دیکھنے کو تو تھوڑا سا ہی گروہ ہے، باقی 57 ملک تو سو رہے ہیں سارے، یہ تھوڑا سا گروہ ہے، اس سے پوری دنیا گھبرا رہی ہے۔ وجہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی جانوں سے نہیں گھبراتے، یہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا، جس سے پوچھا موت تمہارے لیے کیا ہے؟ کہا احلا من الاسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے چچا جان موت میرے لیے۔ یہ اس مکتب کے شاگرد ہیں، موت ان کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور خلاصہ کروں تو صرف ایک ہی بات ہے، جن کے وجود میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ وزاداران محترم، خوب یہی دیکھیں فرق ہے علی کے ماننے والوں میں اور علی کی ماننے والوں میں فرق ہے۔ پر علی کو سب مانتے، کون نہیں مانتا؟ مجھے بولتا جو نہ مانے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اب کہیں پہ بھی مانے، لیکن علی کی کتنے لوگ مانتے ہیں؟ روزے غدیر لاکھوں کا مجمع، علی کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا، لیکن رسول کے جانے کے بعد علی کی کتنوں نے مانا؟ انگلی پہ نہیں چلتے۔ امام کو ماننا آسان ہے، امام کی ماننا مشکل ہے۔ اب امام کی کیسے مانے؟ امام کی کیسے مانے؟ امام کی ماننا ہے تو قالا امیر المومنین سننا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا۔ اب آپ وہاں سے آئے ہیں، نجف سے آئے ہیں، نجف کا تحفہ انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ نجف کا تحفہ قالا امیر المومنین، ولیوں کی سرزمین سے، جہاں سارے ولی جھکے ہوئے ہوں، وہاں سے اگر کوئی آئے تو اس کا شاخص، اس کی خاص چیز کیا ہے؟ کہاں سے ڈھونڈیں؟ آئیں، رسول خدا کی حدیث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا اور علی اس کا، جس نے آنا ہے باپ دروازے سے آئے۔ عزیزداران محترم، علی کے ماننے والوں کو علم سے کتنی محبت ہے؟ سوال ہے
کتنی محبت ہے. اور جو امام کو مانتا ہو اس کی زندگی میں اسے کہنا نہ پڑے کہ میں امام کو مانتا ہوں، اس کے کردار سے لگے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ علی کو ماننے والا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ذرا محترم، وقت بہرحال گرمی بھی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آرام بھی کرنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. میں بہت نہیں، دیکھیں ہماری زندگی میں کالا امیر المومنین کہاں ہے؟ نہج البلاغہ امام کے خطبے، امام کے نامے اور امام کے اقوال ہیں. یہ ہماری زندگی میں کتنے ہیں؟ جارج جرداق کرسچن لبنان کا، اس نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا. کتنی دفعہ؟ 200 دفعہ. ہم نے اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کتنی دفعہ پڑھا؟ سوال ہے نا بھائی. روز قیامت میں مولا نہیں، ہم تو خیر قبر میں ہی امام کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. تو اگر مولا نے کہہ دیا کہ بھائی محبت تو تم مجھ سے بڑی کرتے تھے، تم نے میرا کلام کتنا پڑھا؟ سوال تو ہے نا. دیکھیں جس سے محبت کا اظہار کرے، کھوکھلی محبت تھوڑی چاہیے. محبت تو قربانی مانگتی ہے، اور وہ بھی امام سے محبت. عزیزان محترم، کچھ اور نہیں، بس میں 1-2 لائنیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. ہم اپنی زندگی میں فرصت نکالیں. یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی. یہ پلک جھپکتے ختم ہو جائے گی. زندگی میں وہ ڈالیں جو وہاں کام آئے گا. قال امیر المومنین نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 190، خطبہ متقین. متقین کون ہے؟ متقین قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت کس میں ہے؟ یعنی شرط کیا ہے ہدایت کی؟ متقین ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. کون بتائے گا تقوی؟ امام المتقین. دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ وہ امام المتقین ہے. اب متقین کی صفات ہیں خطبہ متقین. کم از کم علی کے ماننے والوں کو اپنی زندگی میں 1 دفعہ اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، ورنہ عزاداران محترم پھر وہی ظلم ہے جو کوفہ والوں نے امام علی کے ساتھ کیا. وہ ظلم ہے نا، امام کو نہیں پہچانے. خطبہ متقین 1-2-4 چیزیں آپ سے اور التماس سے دعا. امام صفات کو بیان کرتے ہیں. امام پہلی صفت بیان کرتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو اپنے بولنے میں نپا تلا بولتے ہیں. نپا تلا یعنی بیلنس گفتگو کرتے ہیں، افراد تفریق نہیں ہے، بیہودہ باتیں. اور یہ بہت ضروری ہے. آپ جس سفر پر ہیں، آپ نے 100 قدم چلے، عبادت کی، کوئی بات کی ایسی جس سے سارے 100 قدم گئے. اتنی محنت کی، معرفت کے بغیر چلے، سب چلا گیا. زبان جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شہید دستگوید کہتے ہیں 200 گناہ زبان کے ہیں، زبان کے. اور قبر کے اندر عذاب زبان کا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ متقین نپا تلا بولتے ہیں. نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ امام کہتے ہیں یہ جب بولتے ہیں تو یہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے کہ پہلی صفت ہے بہت تیزی سے. دوسری صفت، یہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں عاجزی اور انکساری ہے. یہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی ہے. اب آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، شہداء کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، جن کی زندگی میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے. ہماری زندگی میں عاجزی انکساری ہے. شیخ مفید، شیخ عباس قمی جو کو آپ دیکھیں، مقدر اردبیلی کہ آپ مولا کے حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک حصے میں ان کی مرقد مبارک ہے. مقدر سے اردبیلی وہ ہے کہ جن کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں. ایک ملاقات امام سے کیسے ہوئی؟ خود سوار ہیں سواری پر، امام
نہیں، امام جب تک نہ چاہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ امام نے کہا مجھے بھی جانا ہے، بیٹھ ان کو نہیں پتا امام ہے، امام بیٹھے ہوئے پیچھے، مقدر زبیلی سواری پر ہے۔ امام نے پوچھا مقدر زبیلی کو جانتے ہو؟ اب کوئی آدمی ہمارے جیسا کم ظرف ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ آپ فلانے نصرت بخاری کو جانتے ہو، ہم کیا بولیں گے؟ باپ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ مجھے مسلمان نہیں ہیں آپ۔ مقدر زردبیلی نے یہ نہیں کہا۔ مقدر زردبیلی نے کہا ہاں ہے کوئی عاجزی انکساری، اس مقام پر پھر انسان پہنچ جاتا ہے کہ رات کو وضو کے لیے پانی کے لیے برتن کنویں میں ڈالا تو ہیرے جواہرات باہر آ گئے، اور خدا سے کہا پروردگار مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو وضو کے لیے پانی چاہیے۔ عاجزی، اذان محترم۔ تیسری صفت امام فرماتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستے پہ آپ چل رہے ہیں تو 4 صفتیں ایجاد کرتا ہوا انسان حسین کی خدمت میں جائے۔ تیسری صفت، یہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ 2 آیتیں، 5 آیتیں، 3 آیتیں، ہفتے میں 1 دن، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 سارا کلام پڑھ لیں۔ پھر امام فرماتے ہیں جب یہ جہنم کی آیات پہ پہنچتے ہیں گریا کرتے ہیں، اور جب یہ جنت کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں غوطے کھاتے ہیں۔ اور اگر انہیں یہ نہ پتا ہوتا، یقین نہ ہوتا کہ ان کی زندگی مقرر ہے ایک وقت تک، تو ایک لمحے کے لیے ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ رہتی، پرواز کر جاتی۔ متقی عزیزان موت، یہ سفر متقین کے لیے ہے، کمال بھی متقین کے لیے۔ یہ صفات کو ایجاد کریں، انشاءاللہ آگے زندگی رہی۔ پہلی چیز میں واپس امام حسین کے قول پہ آؤں، پہلی چیز اپنے وجود کی قربانی، اس کی پریکٹس کریں راستے میں۔ کیا میں قربانی دے سکتا ہوں امام کے لیے؟ صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ لبیک یا سکینہ، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا علی۔ صلوات بیت محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ کیا نام ہے؟ غلام عباس۔ اذان اللہم محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، بس بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا۔ اپنے وجود کی قربانی کی پریکٹس کرتے ہوئے جائیں۔ باقی انشاءاللہ امام کے اقوال ہیں، اگلی مجلسوں میں بیان ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں شکر کریں ہم سب کہ ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے، اور دعا کریں یہ سارے راستے میں جو خدمت کر رہے ہیں یہ آپ سے مجھ سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان کا اجر سیدہ کی بارگاہ ہے۔ بی بی نے فرمایا تھا نا بیٹا سے، بیٹا میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ کا آخری عزادار نہ جائے۔ یہ بھی یہی چاہتے ہیں، جب تک امام کے عزادار ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موقع پہ ہند ہے اور آپ جانتے ہیں ہر آدمی
عراقی، افغانی، عمانی، ایرانی، لبنانی، پاکستانی، ہندوستانی، سب فرانس کے لوگ، افریقہ کے دوست ہمارے، ہر جگہ سے آپ پورا سال سوچتے ہیں، پورا سال سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کریں، کیا اور اچھا کریں. یہ زائرین اور آرام سے رہیں. آپ کو اتنا نہیں پتا ہوتا. ہماری تو پلاننگ ہوتی ہے بس کب ویزا لینا ہے، کب ٹکٹ لینا ہے. یہ پورا سال لگے رہتے ہیں. ہمارے دوست احباب، ہمارے پڑھنے والے، محمد علی بھائی پورا سال کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب مجلس کا ٹائم دینا ہے، شادمان بھائی مجلس کا ٹائم دینا ہے، سبطین بھائی مجلس کا ٹائم دینا ہے. ملک اسد صاحب بھی موجود ہیں. ملک صاحب آگے آ جائیں ماتم کے لیے. ہر شخص سے محمد علی بھائی ٹائم لیتے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ زائرین کی خدمت ہو سکے. اور یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ اور میں جانتے بھی نہیں ہیں. 30 24 گھنٹے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کون دے گا اجر؟ کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے. زائر کی بڑی قیمت ہے، بڑی. جس کے قدموں کی خاک جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اسے زوار حسین کہتے ہیں. وہی ہے جس کے قدموں کی خاک. کہاں دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے پاؤں کو چومتا ہو؟ مگر جسے حسین کی معرفت ہو، وہ جانتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے. یہ عشق کی وادی میں جا رہا ہے. اللہ دعا کرتے جایا کریں. دعا سب کے لیے جو اپنی نوکری دے رہا ہے اس تک پہنچتی جائے. عزیزان بس حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. کیا مولا نے کرم کیا ہے ہمارے اوپر. جتنا بھی رو لو کم لگتا ہے، جتنا بھی بول لو کم لگتا ہے. ہر سال محرم سفر کی مجالس کے بعد بھی لگتا ہے مولا کچھ کر نہیں پائے، کچھ کر نہیں پائے. کوئی نوکری قبول ہو جائے، کوئی پرسہ قبول ہو جائے. بیٹھے راستے میں کہیں کہیں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو راستے میں دیکھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں، کیا عشق تھا. کوئی ان کو شاید دیکھ بھی نہیں رہا تھا، پھر بھی کہہ رہی ہے لبیک یا حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم. بچے آپ کے ساتھ بھی ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے لوگ پیار سے شربت پانی پلاتے ہیں. سلام ہو حسین کی چھوٹی بیٹی پر کہ جس نے پانی مانگا اسے تماچے ملے. اللہ خدا قبول کرے، خدا قبول کرے. میں نے کہا نا ایسے کربلا جانا ہے جیسے کوئی اجڑا ہوا جاتا ہے. ایسے کربلا جانا، ایسے کربلا جانا. عزاداران حسین بس ایک تھوڑا سا مضمون پڑھ کے تو وقت رخصت. امام نے سواری چلنا شروع، تنہا رہ گیا سیدہ کلا. دیکھا سواری رک گئی. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی امام کی سواری سے لپٹے کھڑے. امام نیچے اترے. بچی جانتی تھی جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. آپ کی بھی بچیاں ہوں گی نا، کسی کی ساتھ ہوگی، کسی کو گھر چھوڑ آئے ہوں گے. جاتے ہوئے چھوٹی بیٹیاں سب سے آخر میں ملتی ہیں اور یہی کہتی ہیں بابا کب آؤ گے میرا مظلوم حسین. کہ جس کی بیٹی کو پتا تھا بابا گیا تو واپس نہیں آئے گا، تو بس بچی نے اتنا کہا بابا مدینہ چھوڑاؤ.
امام نے گلے لگایا. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے, دیر ہو گئی. اس بچی کو بڑی حسرت تھی مدینہ جانے کی. یہ شام کے زندان میں بھی بھائی سے یہی پوچھتی رہی, بھیا یہ پرندے رات کو کہاں جاتے ہیں؟ بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بس روزے عاشور, بس مرسا خدا قبول کرے, مرسا آپ نے دے دیا. بس امام کی سواری چلی. عصر عاشور مسائل کے جملے مقاتل میں اتنے سخت ہیں پڑھا نہیں جاتا کہ امام حسین کو, بس ایک جملہ, امام حسین کو انہوں نے فرصت سے مارا. بھائی کوئی کسی کو مارے, کوئی روکنے والا ہو نا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. یا سیدہ فرصت سے مارا. وہ ایک چھوٹی سی بچی خیمہ چھوڑ گئی, نہ مارو میرے بابا کو, پیار سے نہیں ہٹایا, تماچوں سے. بچی سہم گئی. اجر اجر خدا آپ کو اجر, خدا آپ کو. بچی خاموش ہو گئی, پیچھے چلی گئی. شام غریبہ, بس میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھوں گا, نہ برداشت ہوگا. شام غریبہ شہزادی نے بچوں کو گننا شروع کیا. دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی. مقتل میں بیوی گئی. مقتل کیا ہے؟ مقتل کسے کہتے ہیں؟ سر بریدہ بدن, بکھرے پڑے تھے, اسے مقتل کہتے ہیں. رات کی تاریکی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, رات ہے, سر نہیں ہے. پہچانے تو کیسے پہچانے کس کا بدن ہے؟ دیکھا بچی ایک بدن پہ سو گئی. سو گئی. جس کی چھوٹی بچیاں ہیں انہیں پتا ہے, بیٹیاں سینے پہ سوتی ہیں. اسدارہ نبی بھی نے اٹھایا, بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی جان آپ تو جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی, دو ہاتھ بلند ہوئے, لیا لیا. اب بس یہی رکیے گا. اب جو بچی رات کو سینے پہ سوئی ہو, 11 محرم کو جب کارواں گزرا بدن ایسا تھا, بچی پہنچی, کہا پھوپھی جان یہ کس کا